إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد آج کی اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میری آج کے اس درس قرآن کا عنوان ہے سب سے زیادہ اوپر. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ اس درس قرآن کے دوران اگر مجھ سے کوئی ایسی بات میری زبان سے نکل جائے کہ اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اور اے اللہ اگر آپ اس سے ناراض ہو جائیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین یا رب العالمین. آج کے درس قرآن کا عنوان ہے سب سے زیادہ اوپر. یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے. یہ قرآن کا وہ سورہ ہے جس میں جملہ 19 آیتیں ہیں، 19 آیات اس میں موجود ہیں. یہ وہ سورہ ہے جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا. یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اللہ نے خود اپنا تعارف دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین ذمہ داری بتائی، اور ہم انسانوں کو ہماری زندگی کا مقصد اس سورے میں بتا دیا. جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے سورۃ الاعلی، سورہ نمبر 87 قرآن کا، سورہ نمبر 87 قرآن کا، سورہ اعلی. اس سورے پر وضاحت کرنے سے پہلے اس کے مفہوم پر ہم سب انشاءاللہ جب غور و فکر کریں گے، اس سے پہلے اس سورے کی چند خصوصیات آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے، سورہ اعلی. اگرچہ قرآن کا ہر سورہ ہمارے لیے اہم ہے، لیکن ہم ایک ایک سورے کو جب ہم ماشاءاللہ سوچ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، تو ہر ایک سورے کی کہیں نہ کہیں خاصیت ہے ماشاءاللہ. اس سورے کی خاصیت یہ ہے، سورہ اعلی کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورے کو عیدین کی نمازوں میں پڑھتے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو، ان دو عیدوں کو اسلام میں عیدین کہا گیا ہے. 2 عیدیں ہیں مسلمانوں کی. ان 2 عیدوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلی کی تلاوت کرتے، جمعے کی نماز میں تلاوت کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ اتنا پسند تھا کہ وطر کی نماز میں اس کی تلاوت کرتے. تو گویا کہ یہ سورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ماشاءاللہ اس کو پسند کیا کرتے، اس کی زیادہ تلاوت کیا کرتے، اگرچہ قرآن کا ہر سورہ ہمارے لیے اہم ہے ماشاءاللہ. اب اس سورے کی خاصیت پر جب ہم غور کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے سب سے زیادہ اوپر، یہ عنوان قرآن کے اس سورے کی پہلی آیت پر مبنی ہے ماشاءاللہ. اس کا ذکر انشاءاللہ سب سے پہلے کرتے ہیں. دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورے میں ہم کو کیا بتا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی
بڑائی بیان کرو, تسبیح بیان کرو اس اللہ کی جو سب سے زیادہ اوپر ہے. یہ سورہ آپ نے کبھی سنا؟ اس کی تلاوت آپ نے سنی ہوگی, آپ نے خود ماشاءاللہ اس کو پڑھا ہوگا. ہم سب جب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اس سورہ کو پسند کرتے ہیں پڑھنا ماشاءاللہ. پہلی آیت میں آپ غور کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا ذکر کرو. کیسے؟ سبح اسم ربک الاعلی, وہ اللہ کا ذکر کرو جو سب سے زیادہ اوپر ہے. تو اعلی اس لفظ پر انشاءاللہ بات کرنے سے پہلے سب سے زیادہ اوپر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے, اللہ کے اس تعارف پر بات کرنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے اس سورے کے سب سے پہلے لفظ پر غور کرتے ہیں. سبح, سبح کس کو کہتے ہیں؟ سبح اسمی, تسبیح بیان کرنا, بڑائی بیان کرنا. اسی سے لفظ ہے تسبیح, جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ, جس طرح ہم تسبیح پڑھتے ہیں, اس کا معنی کیا ہوا؟ گلوریفائنگ اللہ, اللہ کی بڑائی بیان کرنا. اپنے آپ سے ایک سوال پوچھئے, ہماری جتنی زندگی کٹی ہے ہم نے کیا اللہ کا ذکر کیا, اللہ کی تسبیح بیان کی؟ ہم میں سے ہر کوئی کہے گا کہ ہاں ماشاءاللہ ہم نماز پڑھتے ہیں, اللہ کا ذکر کئی بار الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ کئی مرتبہ کیا. اس پر غور کرنے کی وجہ کیا ہے, کیوں ضروری ہے ہمارے لیے غور کرنا؟ یہ آپ کو انشاءاللہ آنے والے درس میں سمجھ میں آ جائے گا, یعنی درس کے آنے والے حصے میں سمجھ میں آ جائے گا. اگر ہم اللہ کی تسبیح پر غور کریں میری بہنوں, تو سب سے پہلی بات یہ واضح ہونا چاہیے ہم سب کو کہ ہم اللہ کی واحد مخلوق نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ یہ ٹیبل, یہ مائک, یہ کرسیاں جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چھت, آسمان, زمین, سورج, چاند, ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور تسبیح ہماری جیسا بیان نہیں کرتے. کبھی کبھی جب چاہے ہم نے تسبیح بیان کر دی, پھر اس کے بعد اپنے ٹی وی میں لگ گئے, اپنی دنیا داری میں لگ گئے. ایسے نہیں, 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی اللہ کی یہ مخلوق ہے, یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ کے ملائکہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ نے ہم انسانوں کو حکم دیا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو, اللہ کا ذکر کرو. میں آپ سے پوچھتی ہوں, کوئی ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس بات سے انکار کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی تسبیح مت بیان کرو؟ کوئی کہے گا آپ کو؟ ہم میں سے ہر کوئی کہے گا کہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, تسبیح بیان کرنی چاہیے. لیکن ہم کتنا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم علم سے دور ہے, ہم کو بس ایک جس طرح نماز کے لیے بتایا گیا ہے کہ ہاں بھائی نماز پڑھ لو, تو جس طرح ایک روبو کچھ کام کرتا ہے, ایک آرڈر دے دیا جائے روبو کو تو وہ کام کر دے گا, کمپیوٹر پہ کچھ انٹر کر دیا جائے تو وہ فائل کھل جائے گی, ویسے ہماری آج کی نمازیں ہو گئی ہیں. تو اللہ کی تسبیح بھی ہم ویسی پڑھ رہے ہیں, ہم خود اس کا مذاق بھی بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہوتی ہے کہ نہیں؟ تسبیح ایسے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ پھر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں جب, اگر ہماری کوئی بہن ہے تسبیح پڑھ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, فون آ گیا, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, فون آ گیا, تب کیا کہیں گے؟ ارے نہیں پرسوں دعوت میں گئی تھی, 10 تولے کا نہیں چڑھا, وہ چھلکا تھا, کچھ بھی نہیں تھا وہ سونا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر دوسرا فون آ گیا, بہن آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. نہیں بہت بیماریوں میں مبتلا ہوں, پتہ نہیں اللہ کب کا بدلہ لے رہے, نعوذ باللہ. پھر فون رکھ دیا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سب کو معلوم ہے, الحمدللہ سب کو معلوم ہے, اللہ اکبر سب کو معلوم ہے, معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے, اسی لیے ہم جو چاہے دنیا میں کرتے جاتے ہیں, پر سبحان اللہ کی گنتی تو چلتی رہتی ہے. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنانا چاہتی ہوں, تاکہ ہم جب سبحان اللہ بولتے ہیں یا اللہ کی تسبیح ایک محفل میں بیان کرتے ہیں تو اس کی کتنی زیادہ عظمت اللہ کے پاس ہے ہم کو سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, جس کا ذکر صحیح مسلم حدیث نمبر 6839 میں آیا ہے, صحیح مسلم حدیث نمبر 6839 میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے مخصوص فرشتے ہیں, اللہ کے کئی فرشتے ہیں, ہماری حفاظت کے فرشتے ہیں, بارش لانے کے فرشتے ہیں, موت لینے کے فرشتے ہیں, ہر قسم کے اللہ کے پاس فرشتے ہیں. اللہ نے مخصوص فرشتوں کی ایک ٹولی تیار رکھی ہے جو کوئی کام نہیں کرتے سوائے اس کام کے
کہ وہ دنیا میں ڈھونڈتے پھرے کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری جو اب یہ محفل چل رہی ہے اللہ اس میں اس کو شامل کر لیں. آمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ فرشتے ڈھونڈتے ہیں کہ کون ہے زمین پر جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور جب وہ کوئی ایسی محفل دیکھ لیتے ہیں فرشتے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, وہ فرشتے اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں. ان میں سے کئی فرشتے اس محفل کو امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں. اس طرح گھیر لیتے ہیں اور ایک کے اوپر اس طرح بیٹھتے ہیں, یا اللہ جانے کیا ان کا انتظام ہے. ایک کے اوپر وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ اس محفل سے اللہ کے عرش تک چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ محفل ختم ہو جاتی ہے یہ فرشتے پورے اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو. بے شک اللہ ہر چیز عالم الغیوب ہے, ہر چیز جاننے والے ہیں. اللہ کا انداز بیان دیکھیں. اللہ نے کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو. فرشتے کہتے اے اللہ ہم ایسی جگہ سے آ رہے ہیں جہاں آپ کے بندے یسبحونک, آپ کی تسبیح بیان کر رہے تھے, ویکبرونک, آپ کا ذکر کر رہے تھے, آپ کو اللہ اکبر کہہ رہے تھے, لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے. اور اے اللہ سبحانہ تعالی وہ یسألونک, آپ سے بھیک مانگ رہے تھے. کیا کہا فرشتوں نے؟ 5 چیزیں کہیں. اے اللہ آپ کی تعریف بیان کر رہے تھے, آپ کی حمد و ثنا کہہ رہے تھے, لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے, استغفر اللہ کہہ رہے تھے, اور اے اللہ آپ سے بھیک مانگ رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کس چیز سے کی وہ مجھ سے بھیک مانگ رہے تھے, کون سی چیز اس سے وہ مانگ رہے تھے, جبکہ اللہ کو بہتر معلوم ہے. فرشتوں نے کہا اے اللہ وہ آپ سے جنت کی بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ کہیں گے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی؟ فرشتے کہیں گے نہیں اللہ انہوں نے آپ کی جنت نہیں دیکھی. اللہ کہیں گے کیسے ہوتا اگر وہ میری جنت دیکھ لیتے. فرشتے کہیں گے اے اللہ وہ آپ سے حفاظت کی دعا کر رہے تھے. اللہ کہیں گے کون سی چیز کی حفاظت کی دعا کر رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت کی دعا کر رہے تھے. اللہ کہیں گے کیا انہوں نے میری جہنم دیکھی؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ ان کو پناہ دے دیجئے جہنم سے. اللہ دوبارہ کہیں گے کیا انہوں نے میری جہنم دیکھی؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ فرشتوں سے کہیں گے گواہ ہو جاؤ جتنے اللہ کے بندے اس محفل میں ہیں اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر دیا, ان کی مغفرت کر دی, اور جو وہ چاہیں گے ان کو مل جائے گا. اللہ ہماری محفل کو ویسی محفل بنا دیجیے. آمین. تو یہ حدیث بتانے کا مطلب یہ تھا کہ جب ہم کوئی ایک ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اس کا معنی یہ نہ لے کہ یہ ایک محفل ہو گئی تو باقی کے 23 گھنٹے جو دن کے ہوں گے وہ میں جو چاہے اللہ کی نافرمانیوں میں نکال دوں گی. آپ خود ایک محفل بنائیے, اپنے گھر میں بنائیے, اپنے رشتہ داروں میں بنائیے, اپنے دوست احباب میں بنائیے. آپ کہیں جا رہی ہیں, بس میں جا رہی ہیں, ٹرین میں جا رہی ہیں, جہاں بھی آپ جسی وہیکل میں آپ جا رہی ہیں, کسی بھی جگہ میں آپ کہیں پر جا رہی ہیں, تو آپ ماشاءاللہ اللہ کا ذکر شروع کر دیجئے انشاءاللہ, اور سمجھ کر انشاءاللہ. جیسے اللہ نے کہا یسبحو, تسبیح بیان کرو اللہ کی. اور ہم تسبیح بیان کرتے وقت جیسے ابھی میں نے بتایا فون پر بات کر رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, سمجھ میں اسی لیے نہیں آ رہا کیونکہ آپ اس قرآن سے دور ہیں. تب قرآن کو سمجھیں گے, اللہ کا تعارف سمجھیں گے, تب جا کر دلچسپی آئے گی, صحیح انداز سے اللہ کا ذکر کریں گے. اللہ نے کہا سبح اسم ربک الاعلی, تسبیح بیان کرو, ذکر کرو اللہ کا جو سب سے زیادہ اوپر ہے. اس میں عقیدے کا ایک بڑا اہم پوائنٹ, بڑا اہم نقطہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے. ہم میں سے ایسے کئی مسلمان ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے, اللہ دل میں ہے, نعوذ باللہ. اللہ نعوذ باللہ, کئی ایسے لوگ ہیں کہنے والے کہ نیک انسان کی روح اللہ کی روح سے جا کر مل جاتی ہے, نعوذ باللہ. اللہ ہر جگہ موجود ہے کہنے والے بہت مل جائیں گے آپ کو. لیکن سوچئے جب ہم اپنے بچے کو پپا مما سکھا دیتے ہیں, اللہ کے بارے میں کیا تعارف دیا؟ اللہ نے کہا کہ میرا ایک بڑا اہم تعارف ہے کہ میں سب سے زیادہ اوپر ہوں. اللہ کے بارے میں یہ تعارف دو اپنے بچوں کو, خود ہی اس تعارف کو بالکل واضح طور پر صاف سیدھا رکھو کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. یہ کفر ہے اسلام میں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کے بارے میں کہا سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5 میں، ثم استوى علی العرش، اللہ نے اپنے آپ کو عرش پر قائم کیا ہے۔ وہ عرش بھی کیسا ہے جس پر اللہ نے اپنے آپ کو قائم کیا ہے؟ آیت الکرسی جو آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 255، اس میں اللہ نے جو کہا وسیع کرسیہ السماوات والارض، اب یہ کرسی کیا ہے؟ یہ باتیں اگر آپ کو چھوٹے بچے پوچھ لیں یا آپ کو کوئی غیر مسلمان پوچھ لے تو ہمارے پاس اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہم ان سے کہیں گے عرش وہ ہے جس پہ اللہ نے اپنے آپ کو قائم کیا ہے، کرسی وہ ہے جس پر اللہ کا پاؤں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کے پاؤں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کی انگلیاں ہیں، کیسی ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ نے کہا مطلب ہے، ماشاءاللہ ہمارا یقین ہے اس کے اوپر۔ تو ہم کہیں گے کہ اللہ اپنے آپ کو عرش پر قائم کیے، سب سے زیادہ اوپر ہے، اور پھر اللہ کا پاؤں اللہ کی کرسی پر ہے۔ تو یہ مختصر میں ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے جو یہ کائنات پیدا کی، اللہ اپنی کائنات میں کیسے آ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ کو یہ زیبا نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، تمام تعریفیں بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ یعنی جو خدا ہے وہ کوئی ہاتھی نہیں ہو سکتا، وہ کوئی چوہا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ نے تمام عالمین کو پیدا کیا وہ کوئی انسان کی شکل میں نہیں آ سکتا، وہ کوئی جنم کے بعد جنم، یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ تو یہ باتیں ایک عقیدے کے اعتبار سے ہم کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کرو، بڑائی بیان کرو اللہ کی جو سب سے زیادہ اوپر ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو ٹھیک ٹھاک کیا، تم کو درست کیا، تم کو ایک بیلنس میں رکھا۔ اس کی مثال آپ غور کیجئے، ہمارے جسم میں، انسان کے جسم میں، جانور کے جسم میں ایسے کتنے سسٹمز ہیں آپ سب کو معلوم ہے، جیسے ریسپیریٹری سسٹم ہے، سانس لینے کا ایک سسٹم ہے، سرکولیٹری سسٹم ہے، ایک خون کا پورا سسٹم ہے۔ تو آپ کا ایک جو سسٹم ہے وہ سملر ہے، ملتا جھلتا ہے ایک جانور کے بھی سسٹم سے، لیکن آپ کا سسٹم جانور میں ڈال دیا جائے اور آپ جانور کا سسٹم ہمارے اندر آ جائے تو ہماری شکل کے بجائے کسی جانور کی شکل ہو جائے، جانور کی شکل کے بجائے انسان کی شکل ہو جائے تو کیسے لگے گا؟ تو اب سوچئے ہر چیز کو اللہ نے، ہم کو جانور کو دیکھ کر ہم خوف میں نہیں آتے کہ ارے یہ کیسا جانور ہے، ہم کو معلوم ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ انسان کو دیکھ کر ہم ہیبت میں نہیں آتے کہ یہ کیسا انسان پیدا ہو گیا۔ تو گویا کہ اللہ نے ہر ایک کو ایک صورت شکل دی ہے، سب کے اپنے اپنے سسٹمز ہیں۔ آپ سوچئے اتنی بیماریاں آج ہم دیکھ رہے ہیں، اتنی بیماریاں ہیں، کینسر کو ہی لے لیجئے، کینسر کیوں ہو رہا ہے؟ ایک سیل میں خرابی، وہ ایک سیل دوسرے سیل کو خراب کرتی ہے، وہ دوسری سیل تیسرے سیل کو خراب کرتی ہے، کینسر شروع ہو گیا۔ تو سوچئے اللہ نے ہر چیز سیٹ کی ہے، اللہ نے ہر چیز کو درست کیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور تم کو درست کیا، ٹھیک ٹھاک تم کو کیا۔ والذی قدر فہدی، اب اس پر غور کیجئے، ایمانیات کی ایک اہم بات اللہ اس میں کہہ رہے ہیں، اللہ نے ہر ایک کی تقدیر کو طے کر دیا ہے، ٹھیک اندازہ اللہ نے لگا۔ اللہ کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، ہمارا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا پرفیکشن کے ساتھ اندازہ ہوتا ہے، وہ تقدیر اسی کو تو کہتے ہیں۔ اللہ نے سب کی تقدیر طے کر دی ہے۔ فہدا، اور اللہ اتنے رحمان الرحیم ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت بھی دی، ہم کو پیدا کر کے اللہ نے نہیں چھوڑا، ہم کو سیدھے راستے کی طرف بھی ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا ہے، ہدایت دی ہے۔ پھر اللہ نے کہا والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا، پھر اللہ نے تمہارے لیے زمین سے چارہ اگایا اور اس چارے کو سیاہ رنگ کا کوڑا بنایا۔ تو اللہ کی یہ 5 آیتوں میں آپ دیکھیں گے اللہ نے کیا پیدا کیا ہے، کیسے اللہ پال رہے ہیں، ان باتوں کو اللہ پہلی 5 آیتوں میں بیان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 6 سے آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ ان آیتوں میں بیان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 6، 7 اور 8 پہ آپ غور کیجیے، اللہ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے، آپ کو ہم پڑھائیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے۔
इल्ला माशा अल्लाह, सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे। इन्नहु, अल्लाह कहेंगे बेशक मैं हर खुली और छुपी चीज जानता हूं। 8वीं आयत में अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर देंगे। ये आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जैसे नाजिल हुई, खास तौर पर, अगरचे हिदायत हम सबके लिए हैं। देखिए सुभान अल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जब आप गौर करते हैं तो समझ में आता है कि जब ये कुरान पाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक इंसानी फितरत है कि उसको जल्द से जल्द याद करने की कोशिश करते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह क़यामा की आयत नंबर 16 से 19 नाजिल की। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, ला तुहर्रिक लिसानी, अपनी जुबान को याद करने के लिए जल्दी जल्दी ना पलटाओ। अल्लाह ने इन आयात में सूरह क़यामा की कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि आपको कुरान याद दिलाना, और हमारी जिम्मेदारी है कि आपको बयान करना भी हम सिखाएंगे। देखिए, याद करना और बयान करने में बहुत बड़ा फर्क है। एक है जो हम एग्जाम जब लिखते हैं तो याद कर लिया और एग्जाम में लिख दिया, एक है जो आपको लिखकर लोगों को सुनाना है, बयान करना है। अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि इस कुरान की जिम्मेदारी अल्लाह पर है कि अल्लाह याद भी आपको दिला देंगे, अल्लाह इसको बयान करना भी सिखा देंगे, यानी अल्लाह इसके माने भी आपको सिखा देंगे, बयान करना भी सिखा देंगे माशाल्लाह। तो इन 3 आयतों में आप गौर करेंगे। आयत नंबर 6, 7 और 8 में अल्लाह सुब्हान तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी बता दी है कि आप लोगों को बता दीजिए, हम आपको पढ़ाएंगे, और इसमें हमने आसानी आपके लिए पैदा कर दी। इससे क्या समझ में आता है, अगर आपके सामने कोई कुरान हदीस की बात करता है और अगर आपको लगता है कि ये करना मुश्किल है, तो ये कहना हमारे लिए गुनाह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कहा कि ये आसान कर दिया। अल्लाह ने सूरह क़मर की 4 आयतें अल्लाह ने कहा, लगातार अल्लाह ने कहा कि हमने ये कुरान नाजिल किया है आसानी के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, इन्नद्दीना युस्रा, ये दीन बड़ा आसान है। तो ये कहना किसी दीन की तालीम पर कि ये करना मुश्किल है, हिजाब करना मुश्किल है, मर्द का दाढ़ी रखना मुश्किल है, दीन का काम करना मुश्किल है, कोई कहता है तो समझ जाइए कुरान हदीस के खिलाफ वाली बात है। फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने आयत नंबर 9 और 10 में फरमाया, जिन आयत से मैंने अपने दर्स को शुरू किया था, अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिम्मेदारी के तौर पर, हम सबको जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है, अल्लाह का हुक्म है इन 2 आयतों में, फज़क्किर इन नफ़ातिज़ ज़िक्रा, तुम जिक्र करो ताकि ये जिक्र लोगों को फायदा पहुंचाए। सयज़्ज़क्करु मन यख़्शा, किसको फायदा पहुंचाएगा ये जिक्र? अल्लाह कहेंगे उनको फायदा पहुंचाएगा जो अल्लाह से डरते हैं। देखिए, ये कुरान सबके पास है, सबको मालूम है ये हिदायत है, फिर हम इससे हिदायत लेते नहीं है, इसको पढ़ते नहीं है, अमल नहीं करते, साल में एक बार निकाल देंगे, बच्चों को मौलवी साहब के हवाले कर देंगे, बच्चा हम तक कुरान की बात लेकर ना आए, हम बच्चे तक कुरान की बात ना लेकर जाएं, रोजमर्रा जिंदगी में कुरान की बात हमारे पास नहीं आएगी, एक आयत शेयर कर लेंगे व्हाट्सएप पर, एक ग्रुप में शेयर कर लेंगे, हमारा दीन का काम हो गया। अल्लाह ने कहा जिक्र करो। जिक्र का मतलब क्या है आप जानते हैं? जिक्र किसको कहते हैं? जैसे आमतौर पर जब हम बात करते हैं कि अरे माशाल्लाह आपका जिक्र हो रहा था महफिल में, ये एक तरीके का जिक्र है, किसी को याद करना। एक जिक्र का माना है याद दहानी, रिमाइंडर। आप फोन में रिमाइंडर्स रखते हैं, कुछ आपको खरीदना है, कोई आपको किसी की डेट याद रखना है, कुछ भी आप एक रिमाइंडर रखते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि अरे मुझे याद दिला दो, आप मुझे याद दिला दो। क्यों? हम बड़े भूलक्कड़ हैं, बहुत चीजें भूल जाते हैं, बड़ी अहम चीजें भूल जाते हैं, इसको भी वैसे ही भूल गए। बहुत दुनिया की जरूरियात की जो चीजें होती है वो हम भूल जाते हैं, और सबसे जरूरी चीज के लिए अल्लाह ने जो हमको पैदा किया हम इसको भूल गए आज। तो अल्लाह ने इसको अज़्ज़िक्र कहा है। सूरह हिज्र की आयत नंबर 9 में अल्लाह ने कहा कि ये कुरान जिक्र है। अज़्ज़िक्र कुरान का एक नाम है माशाल्लाह। तो इसका माना क्या हुआ कि ये कुरान में आप गौर कीजिए, आदम अलैहिस्सलाम के वाक़यात थे, नूह अलैहिस्सलाम के वाक़यात थे, अलग अलग जगह मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो नऊज़ बिल्लाह, इसका मतलब क्या हुआ? बस अल्लाह ने इसको रिपीट कर दिया। हिकमत, अल्लाह की हिकमत तो सिर्फ अल्लाह जाने। ये याद दहानी है, बार बार हमको बताया जा रहा है। तो वैसे ही
اس قرآن کو ذکر اللہ نے کہا تاکہ تم بار بار اس کا ذکر کرو. اللہ نے سورہ احزاب میں کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن جو بیویاں ہیں, ہماری امہات المومنین ہیں, اللہ نے کہا کہ اس کا ذکر کرو اپنے گھروں میں. ہم کتنا ذکر کرتے ہیں؟ ہم کو ذکر کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ تم ذکر کرو, ذکر کا فائدہ انہی کو پہنچے گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اب یہ آپ کا اور میرا لٹمس ٹیسٹ ہے. جیسا ہم ٹیسٹ کراتے ہیں لیبورٹری میں, الگ الگ ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو ہمارا ٹیسٹ یہ ہے اپنی اپنی زندگی پر غور کر لیں کتنا ہم قرآن کی کسی تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں یا نہیں, قرآن سے جڑے ہوئے ہیں یا نہیں. اس سے ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اللہ سے ڈرنے والوں میں سے ہیں یا اللہ سے دور ہونے والوں میں سے. کیونکہ آیت نمبر 11, 12, 13 میں اللہ نے کہا اس قرآن سے دوری وہی کریں گے جو اس قرآن سے دور ہوں گے, ان کے لیے جہنم کی آگ ہے, جہاں پر کوئی موت نہیں ہوگی نہ کوئی زندگی ہوگی. جیسے کہتے ہیں نا ہم عام طور پر, اگر کہ وہ انسان بہت تکلیف میں ہے, اس کو 3rd ڈگری برنس ہو گئے, بہت تکلیف میں, نہ مر رہا ہے نہ سیدھے سے جی رہا ہے, زندہ لاش کہہ دیں گے اس کو. جہنم کی آگ وہ ہوگی, اللہ نے کہا کہ نہ وہاں موت ہوگی نہ وہ زندہ رہے گا. ایسی حالت ہو جائے گی ذکر سے دور ہونے کی. میں اور آپ لوگ سوچئے میری بہنوں, ہم کیوں قرآن پر جب اتنا بار سنتے ہیں اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ اللہ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ. اللہ خود کہہ رہے ہیں, اللہ کا چیلنج ہے, اللہ نے کہہ دیا ہے تو بات غلط ہو سکتی ہے. اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ, جو کوئی میرے ذکر سے دوری اختیار کرے گا فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, میں اس کی زندگی کو تنگ بنا دوں گا. آج ہماری زندگی تنگ ہے یا نہیں؟ اپنا اپنا محاسبہ کیجئے. اللہ کہتے ہیں اس کی زندگی کو میں تنگ بنا دوں گا. اور وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور تو اور زندگی میں تو اس کو زندگی یہاں کی زندگی تنگ ہو جائے گی, آخرت میں اس کو جب میں اٹھاؤں گا تو اندھا اٹھاؤں گا. اللہ کہے, اللہ سے بندہ پوچھے گا اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھ سکتا تھا, آپ نے مجھے قیامت میں اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ کہیں گے یہ آیات پر نازل ہوئی, اللہ نے آیات نازل کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو نے اس سے دوری اختیار کی, اس کو بھول گیا, آج تم کو بھلا دیا جائے گا دنیا میں, آخرت میں تم کو بھول جائیں گے. اللہ بھولنے کا مطلب اللہ بھول نہیں سکتے, یعنی اللہ تمہاری طرف دیکھیں گے بھی نہیں. کیوں؟ اس قرآن سے دوری اختیار کیا. سورہ اسراء میں اللہ نے کہا جو دنیا میں اندھے ہیں وہی آخرت میں اندھے رہیں گے. اندھے کا مطلب کیا ہے؟ اندھا وہ اندھا جس کو سڑک پار کرنے نہیں آتا, جس کو آنکھوں کی بینائی نہیں ہے. اندھے سے مراد ہے اس قرآن سے دور رہنا, گناہوں کے قریب جانا, اللہ کے ذکر سے اندھے ہو جانا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے اندھے ہو جانا, اللہ کے پیارے احکامات سے اندھے ہو جانا, زنا کے قریب جانا, فحش چیزوں کے قریب جانا, دین کے راستے میں چلنے والوں میں روڑا بننا. ہر قسم کی گندگی میں آج ہم گھرے ہوئے ہیں, میوزک, ڈانس, مستی, سب چیزوں میں آج ہم گھرے ہوئے ہیں. تو بولنے کا مطلب یہ, اللہ کہتے ہیں, دیکھیے سورہ بڑا پیارا سورہ ہے, اللہ نے کیا کہا؟ ذکر کرو, ذکر فائدہ پہنچائے گا. کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اس کو بار بار پڑھتے ہیں, عمل کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, عمل کرتے ہیں. وہ جذبہ جس طرح ہمارا شاپنگ کا جذبہ ہے, کوئی اچھی شاپنگ سائٹ دکھ گئی تو ہم دوسروں کو جا کر کہیں گے, لیکن قرآن کے مسئلے میں ایک آیت پڑھ لی, ٹھیک ہے, اتنا کر لیا, بس. یہی ہمارا آج کا سسٹم ہو گیا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بتا دیا کہ تم جو قرآن کا ذکر کر رہے ہو, ذکر سے دوری اختیار کون کرتے ہیں؟ وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ نے پھر کہا قد افلح الذکرا, فلاح پائیں گے وہ لوگ جو اپنے آپ کو پاکیزگی اختیار کریں گے. تزکا, زکا کہتے ہیں ہم, اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا, مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ اپنے گناہوں سے ہم دور ہو جائیں. تو یہ قرآن پڑھنے سے قیامت میں جو ہم کو کامیابی ملے گی, اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. کون ہوں گے وہ؟ بِاسْمَ رَبِّكَ فَصَلَّ, جو اللہ کا نام لیتے ہیں اس زمین پر اور نماز پڑھتے ہیں. نمازوں کے بارے میں اپنا اپنا محاسبہ کیجئے, اپنا اپنا خود کا محاسبہ کیجئے. کتنی نمازیں ہم چھوڑتے ہیں. ایسے کئی ہماری مسلمان بہنیں, ہمارے کئی ایسے مسلمان بھائی ہیں,
बुजुर्गों में से ले लीजिए, जवान मर्दों और औरतों में से आप ले लीजिए, सालों से नमाज नहीं पढ़ते, जुमे की भी नहीं पढ़ते, हमको इसकी टेंशन नहीं होती। अगर एक वालिदा है, वालिदैन घर में हैं, अगर बच्चे पढ़ाई अच्छी नहीं पढ़ते, आवारापन में चले आते हैं तो तकलीफ तो होगी, नमाज नहीं पढ़ने पर तकलीफ नहीं होती। बस इतना कि बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह मेरे बच्चे को हिदायत दीजिए, अल्लाह मेरे बच्चे की मदद कीजिए। आपका रोल क्या है? अल्लाह ने सूरह तहरीम में कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन, अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने अहलो अयाल को दोज़ख की आग से बचाओ। तो अगर हमारे वालिद हमारे सामने नमाज नहीं पढ़ते, हमारी वालिदा नमाज नहीं पढ़ती, अल्लाह ना करे ऐसे कोई हालात हमारे आए, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे रिश्तेदारों में हमारे भाई बहन नमाज नहीं पढ़ते, तो क्या काम का हो जाएगा बोलिए रिश्ता? जहन्नम में उनको देखेंगे, अल्लाह ना करे जहन्नम में उनको हम क़यामत में देखेंगे। क्या आप देखना चाहेंगे वैसा? तो बचाओ अपने लोगों को, बचाओ अपने आप को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सोच सकते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी प्यारी नमाजें पढ़ते हैं। इससे प्यारी नमाज कोई दुनिया में पढ़ सकता है बोलिए? वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया तो सलाह बार बार कहते हैं कि सलाह कायम करो, सलाह कायम करो। यहां तक कि जब बात करने की कुव्वत नहीं रही तो प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ से इशारा करते हैं कि सलाह कायम करो। किसको कह रहे हैं मेरी बहनों? सहाबा साहबियात को कह रहे हैं, जिनको अल्लाह ने कुरान में रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन कहा। अल्लाह जिनसे राजी है उनके ऊपर उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सलाह कायम करो। आज आपका और मेरा क्या हाल है? कामयाब कौन है? जिसको अल्लाह ने कहा कि जो अल्लाह का जिक्र करते हैं और नमाज कायम करते हैं। तो नमाजों में कोताही हमारे पास बड़ी आम है। शॉपिंग आ गई तो आप ओल्ड सिटी को चले जाएं या न्यू सिटी के किसी शॉपिंग मॉल्स में चले जाएं, क्या हमारे पास ये एक रूटीन है? क्या हमारे पास ये आदत है कि शॉपिंग कर रहे हैं हम, या नमाज का वक्त आ गया आप फौरी शॉपिंग को रोककर नमाज पढ़ते हैं हम? आप दूसरे ममालिक में देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंतजाम होता है, यहां पर नहीं है तो हम क्यों अपना इंतजाम क्यों नहीं करते? शादी का माहौल घर में, नमाज आखिरी चीज है। रोज के घर के कामों में हम हैं, हमारी पढ़ाई है, हमारी जॉब से हमारी बहनें सवाल करती हैं आकर कि जॉब के वक्त नमाज का प्रॉब्लम हो रहा है, बताइए क्या करूं? ये कोई सवाल हुआ? यानी अल्लाह का बुलावा आ रहा है और आपको जॉब का बुलावा है, नौकरी का बुलावा है, तो किसको तरजीह देंगे आप? यही बात अल्लाह ने आखिरी दो आयतों में 14 और 15 और 16 में अल्लाह सुब्हान तआला ने कही, वलिल आखिरतु, तुम आखिरत को तरजीह नहीं देते, इस दुनिया को तरजीह देते हो। क्या कहा अल्लाह ने? जिक्र तो अल्लाह का करना है, नमाज अल्लाह के लिए पढ़नी है, अल्लाह के बारे में अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है, जिंदगी गुजारना है अल्लाह की तस्बीह बयान करते हुए, लेकिन तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। होता है कि नहीं? आज देखिए हम यहाँ सब जमा हुए हैं, कुरान के ऊपर बात हो रही है, आपने माशाल्लाह सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माशाल्लाह तकरीर सुनी, अल्लाह के बारे में सुना, बेशुमार आपने आज माशाल्लाह कई बातें सुनी हम सब ने। यहां से जैसे उठकर चले जाएंगे क्या होगा? फुला पकवान करना है, फुला घर पे आने वाले हैं, फुला के घर को जाना है, कल की तैयारी करना है, कल सब कल की तैयारी। हमारा एक आमतौर पर वही माहौल होता है, जैसे शाम आ गई कल की सोचते हैं। असल कल की हम कब सोचेंगे मेरी बहनों? असल कल जो आखिरत है उसके बारे में हम कब सोचेंगे? एक मिसाल देती हूँ, इंशाल्लाह इस मिसाल को हम अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह हमेशा याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरी मिसाल नहीं है, प्यारे रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम एक समंदर के पास ठहरे हो, समंदर आपने देखा होगा, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ये रेड सी देख लीजिए आप, इंडियन ओशन, बड़े बड़े समंदर, जो 7 समंदर आप देखते हैं। अगर तुम एक समंदर के पास ठहरे हो और उस समंदर में तुम अपनी उंगली डुबाओ, क्या डुबाओ? उंगली डुबाओ, और अपने हाथ को बाहर निकालो, कितना पानी उंगली को लगेगा और समंदर में कितना पानी होगा? कोई कंपैरिजन है? समंदर का पानी और हाथ को जितना पानी लगा जब आप उंगली निकाल रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आखिरत के सामने दुनिया की इतनी ही औकात है, इतनी ही गैर जरूरी, इतनी ही कमजोर ये दुनिया है आखिरत के सामने।
اللہ نے کہا آخرت میں کامیابی ہونا ہے تو اس دنیا کو ترجیح مت دو. اصل آخرت ٹھکانہ ہے، وہ باقی رہنے والی چیز ہے. پھر اللہ نے کہا ان صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی بات پہلی صحفوں میں، پہلے کے صحیفوں میں دی گئی تھی. اللہ نے جو پہلی کتابیں یا صحیفے نازل کیے اس میں بھی یہی بات بتائی گئی تھی. کس میں؟ موسیٰ علیہ السلام کو، جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا یعنی توراہ، اور صحف ابراہیم جو اللہ نے نازل کیا اس میں بھی اسی بات کا تذکرہ تھا. کیا تذکرہ تھا؟ آخرت کو ترجیح دو، دنیا کو ترجیح مت دو. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہی ہر نبی کی سیرت ہے، یہی تمام صحابہ صحابیات کی سیرت ہے. اور آج آپ کو اور مجھے بھی اپنی سیرت یہی بنانا ہے، یہی ہماری زندگی بنانا ہے کہ دنیا کو ترجیح نہ دے، آخرت کو ترجیح دیں اور اس کے لیے نمازیں قائم کریں، اللہ کا خوب ذکر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم زیادہ بات کرتے ہو، اس زیادہ بات کرنے میں اگر اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے. اب کیونکہ دل سخت ہو گیا، قرآن کی آپ 1000 آیتیں پڑھ لیں اس کا اثر نہیں ہوگا، 1000 تقاریر سن لیجئے اس کا اثر نہیں ہوگا، 10,000 خطبے سن لیں آپ اس کا اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہم جو بار بار جو باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم جیسے حیدرآبادی انداز میں ٹک ٹک کہتے ہیں اس کو، بس باتیں کرتے رہتے ہیں، اس میں غیبت بھی آ جائے گی، کسی کی چغلی بھی آ جائے گی، شاپنگ کی باتیں آ جائیں گی، 1000 پکوان بھی سیکھ لیں گے ان باتوں میں. گھنٹوں نکال رہے ہیں ہم. کیوں؟ دن بھر کی تھکان ہے بھائی. تھوڑی تو بات کریں گے اپنی بہن سے، تھوڑی تو بات کر لیں گے اپنی ماں سے، میں بات کر لوں گی اپنی بہن سے، بات کر لوں گی شوہر سے، تھوڑی دیر بات کر لوں گی. آج تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، تو ٹائم گھنٹوں کا سیریلز کے لیے ہم نکال لیں گے، گھنٹوں کا غیبت کے لیے نکال لیں گے. اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. اس کو آپ بھول گئے. اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کہا آخرت میں اللہ تم کو بھول جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ ہم سب کو اس قرآن سے ویسے جڑنے کی توفیق عطا کریے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جس طرح قرآن سے جڑے تھے. ماشاءاللہ اے اللہ ہم کو ہماری پہچان بنا دیجئے کہ ہمارا نام اگر کسی کے زبان پر آئے تو قرآن ان کے ذہن میں پہلے آ جائے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.